بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ نورانی قاعدہ چل رہا ہے اور قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اس قاعدے کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اگر ہم قرآن کریم نہیں پڑھ پائے کسی بھی وجہ سے یا پڑھنا چاہتے ہیں یا بچے ہیں تو اس قاعدے کو اچھے طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو اسی کے ہی 7 تختی ہو گئی، آج 8ویں تختی ہے، تو زیادہ سبق نہیں ہوئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ قرآن کریم پڑھیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کیجیے کہ وہ بھی قرآن کریم پڑھے۔ تو ہمارا یہ نورانی قاعدہ چل رہا ہے اور اس کے یہ سبق ہو چکے۔ اب ہم تختی نمبر 8 پڑھتے ہیں، تنوین نون ساکن۔ تو جس نون پر جزم یعنی جزم بولتے سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ نون جس نون پر جزم یعنی سکون ہو، سکون کو ہی جزم کہیں گے۔ تو ہمیں وہ نہیں ہونا کنفیوز کہ سکون کہہ دیا گیا، کہیں جزم کہہ دیا گیا۔ کہیں جزم جہاں ہو سکون بھی اسی کو کہیں گے، سکون ہو جزم بھی اسی کو کہیں گے۔ تو تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے بن یعنی باریک 2 زبر بن، یہ تنوین ہے، اور نون ساکن کیا ہے؟ با نون زبر بن۔ تو ایک ہی آواز ہوگی بالکل، اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، صرف لکھائی میں دونوں الگ الگ ہوگے کہ تنوین ایسے لکھی جائے گی اور نون ساکن ایسے، پڑھے دونوں ایک جیسے ہی جائیں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ تا الف 2 زبر تن، تا نون زبر تن، تا 2 زیر تین، تن تن تین، تا نون زیر تین تین، تا تو پیش تن، تا نون پیش تن تن تن، سا الف 2 زبر سن، سا نون زبر سن، سا نون زیر سن، وہ سا 2 زیر سن، سا نون زیر سن، سن 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 سن، سا نون پیش سن، سا 2 پیش سن، سا نون پیش سن، سن سن، دونوں ایک ہی ہے، یہ ایک ایسے پڑھیں گے، دو حروف یعنی تنوین اور نون ساکن۔ جیم الف 2 زبر جن، جیم نون زبر جن، دیکھو یہ 2 زبر تنوین کی مثال ہے اور یہ نون ساکن کی، تو دونوں لکھے الگ گئے لیکن دونوں ایک ہی جیسے پڑھے جا رہے ہیں کہ یہ بھی جن، یہ بھی جن۔ جیم 2 زیر جن، جیم نون زیر جن، یہ یہاں 2 زیر غلط لگ گئے ہیں، جیم نون زیر جن ہے یہ بس۔ تو یہ دیکھو دونوں ایک ہی جیسے پڑھے جا رہے ہیں، جن جن، لیکن یہاں نون ساکن ہے، یہاں تنوین ہے۔ جیم 2 پیش جن، جیم نون پیش جن، جن جن، یہ بھی اسی کی مثال ہے، یہ 2 تنوین کی اور یہ نون ساکن کی، پڑھے ایک جیسے جائیں گے، لکھے الگ جائیں گے۔ دال الف 2 زبر دن، دال نون زبر دن، دن دن، دال 2 زیر دن، دال نون زیر دن، دن دن، دال 2 پیش دن، دال نون پیش دن، دن دن۔ مشق، اب آ جائیے مشق میں۔ عین الف زبر عا، دال الف 2 زبر دن، عادن، سین واو زبر سو، حمزہ 2 زیر ان، سو ان، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قریبا 2 پیش بن، قریبن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فا من، عین زبر عا، ضا یا زیر زی، میم 2 پیش من، عظیم، کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، ما را، ضاد 2 پیش زن، ما را زن، را زبر را، سین و پیش سو، رسول، ہم 2 پیش لن، رسول، شین یا زبر شی، حمزہ 2 زبر ان، شی ان، غین زیر غی، شین الف زبر شا، غی شا، واو زبر وا، غیشا و، تا 2 پیش تن، غیشا و تن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غا سی، قاف 2 زیر قن، غا سی قن، ہا پیش ہو، دال 2 زبر دن، ہدن، یہ یا نہیں پڑھی جائیں گے، صرف دال پڑھا جائے گا، دال 2 زبر دن، ہدن، یہ سائلنٹ ہے، اس کو آپ کہہ لیجئے یا سائلنٹ، جیسے لائٹ LIGHT، تو وہاں جی نہیں پڑھا جا رہا لائٹ میں، تو اسی طریقے سے عربی میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، دسترخوان لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے دسترخوان۔ تو ہر زبان کے اپنے الگ رول، اپنے الگ قاعدے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تختی نمبر 9 اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ اب یہاں سے یہ کچھ قواعد قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے قواعد ہے کہ کس حرف کو کیسے پڑھا جائے گا، 2 زبر کے بعد اگر یہ حرف آ جائے گا تو وہ تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہ تھوڑا موٹا کر کے پڑھا جائے گا، آواز ایسے جائے گی، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے جیسا چاہے ایسا نہیں پڑھ سکتے، جیسا اللہ نے چاہا تو ہمیں ایسا ہی کوشش کرنی ہے، ایسا ہی پڑھنا ہے۔ تو یہاں سے قاعدہ ہے اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے شروع۔ حروف حلقی 6 ہیں، تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، ان میں پہلا قاعدہ یہاں بیان کر رہے ہیں اظہار۔ تو حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تنوین یا نون ساکن کے بعد
تنوین میں نے بتا دیا 2 زبر یا نون ساکن جس پر جزم ہوگا. اس کے بعد حروف حلقی آوے, یہ حروف حلقی ہے 6, تو نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے, یعنی غنہ نہیں کریں گے, جلد پڑھیں گے, اس کو اظہار کہتے ہیں. جیسے طیرن ابابیل, تو تنوین کے بعد, تنوین ہے 2 زبر, تو 2 زبر یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کیا ہوا ہے یہاں حمزہ, یہ حمزہ, ٹھیک ہے, یہ ہے حمزہ. الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے وہ حمزہ ہو جائے گا, چاہے زبر کی حرکت آئے یا زیر کی یا پیش کی, ٹھیک ہے. اور جس الف پر حرکت نہ ہو وہ الف پڑھا جائے گا. جیسے یہاں اس الف پر کوئی حرکت نہیں, یہ الف پڑھا جا رہا, را الف 2 زبر رن, تو یہ زبر طیر الف 2 زبر رن, طیر طیرن, حمزہ زبر با الف زبر با, ابا با یا زیر بی, ابابیل حمزہ زبر لا, ابابیل, طیرن ابابیل, نار حامیۃ, نون الف زبر نا, نون الف زبر نا, را 2 پیش رن, نار. یہاں بھی تنوین کے بعد ہا حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے آیا. ساری مثال آپ کو اس سبق میں اس کی اظہار کی ملے گی. تو نارن ہا, تو اس کو کیسے پڑھیں گے, ایسے نہیں پڑھیں گے نارن ہا, ایسے نہیں, بلکہ نارن ایک دم نارن کہہ کر ہا, بغیر غنہ کر کے. غنہ کیسے کریں گے نارن ہا, وہ غلط ہو جائے گا, چونکہ یہ قاعدہ ہی نہیں ہے. قاعدہ یہاں اظہار کا ہے اور اس میں غنہ نہیں ہوگا. غنہ کا بھی بیان آئے گا, آپ کنفیوز نہ ہو. ہا الف زبر ہا, میم زیر می, حامیہ زبر یا, حامیتا 2 پیشتن, حامیتن. تو پہلے ہجہ کرائے بچے سے, بچہ چونکہ اس کو سب کچھ بتانا پڑے گا, اور پھر رما, جیسے اس کی ہجہ ہو گئی پھر رما. طیرن ابابیل, نارن حامیتن, لام زیر لی, میم نون زبر من, لیمن, خاص زبر خا, شین زیر سی, خشیہ زبر یا, لیمن خشیہ. تو لیمن یہ نون ساکن کی بیان ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا آیا ہوا ہے, یہ خا. لیمن خشیہ ایسے نہیں پڑھیں گے اس کو, لیمن خشیہ, تو یہ قاعدے کے خلاف ہوگا. قاعدے کے مطابق کہ بغیر غنہ کے لیمن خشیہ ایسے پڑھیں گے. میم نون زیر من, غین یا زبر غی, را زیر ری, من غیری, ہا کھڑا زیر ہی, من غیری ہی. یہاں نون ساکن کی مثال دی کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقے کے 6 حرفوں میں سے غین آیا ہوا ہے, اس لیے بغیر غنہ کے کیسے پڑھیں گے من غیری ہی. یا وہ زبر یو, میم زبر ما, یوم حمزہ زیر ای, دال 2 زیر زین, یوم ایذن, عین زبر علام یا زبر لی, حالی زبر ہا, علیہا. تو یوم ایذن علیہا, تو نون تنوین کے بعد حروف حلقے کے 6 حرفوں میں سے عین آیا ہوا ہے, اس لیے بغیر اظہار کے پڑھیں گے, بغیر غنہ کر کے اظہار کے قاعدے کے مطابق. یوم ایذن علیہا. میم نون زیر من, ہا پیش ہو, من ہو, تو یہ کیا ہے من ہو, نون ساکن کے بعد ہا آیا ہوا ہے, یہ ہا. من ایسے نہیں پڑھیں گے اس کو من, بلکہ ایسے پڑھیں گے, قاعدہ اظہار ہے تو غنہ نہیں کریں گے, من ہو. خطابن, خاصر خطا, الف زبر طا, با 2 زبر با, الف 2 زبر بن, خطابن. میم نون زیر من, یہ بھی نون ساکن کی مثال ہے کہ نون ساکن کے بعد عین آ گیا, اس لیے غنہ نہیں کریں گے. میم نون زیر من, عین یا زبر عین, نون 2 زیر نین, من عین, حمزہ کھڑا زبر آ, نون زیر نی, آنی یا زبر یا, آنی یا, تا 2 زیر 3, آنیتن, من عین آنیتن. کاف پیش کو, فا پیش کو, کوفو, الف 2 زبر ون, کوفون, حمزہ زبر آ, ہا زبر ہا, دال 2 پیش تن, احدن, کوفون احدن. تو یہ بھی مثال تنوین کی ہے کہ تو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقے کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہوا ہے, اس لیے غنہ نہیں کریں گے. فا زبر فا, اس طریقے سے آپ بچے سے پہلے اس کو یاد کرائے, پھر اس کو بتائے کہ بھائی کون سا قاعدہ ہوگا, کیسے پڑھیں گے, کیوں ہوگا. کہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا ہوا ہے, اس لیے اظہار ہوگا. اور اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو بغیر غنہ کر کے جلد پڑھیں گے, اسی کو اظہار کہتے ہیں. تو فا زبر فا, میم نون زبر من, فا من, عین پیش عو, فا زیر فی, عوفی یا زبر یا, عوفیہ, فا من عوفیہ. میم نون زیر من, حمزہ زبر آ, خا یا زیر خی, من آخی, ہا زیر ہی, من آخیہ. یہ نون ساکن کی مثال ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقے کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہوا ہے. میم نون زبر من, حمزہ زبر آ, دال زیر زیرا, نون زبر نا, ادینہ, کاف زیر کی, تالی زبر تا, با 2 پیش بن, کتابن, ہا زبر ہا, کاف یا زیر کی, میم 2 پیش بن, حکیم, من ادینہ. تو اس میں نون ساکن کے بعد
حروف ہلکے کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہوا ہے. اور یہ کتابن اکیمن یہ تنوین کی مثال ہے کہ 2 تنوین کے بعد حروف ہلکے کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا ہوا ہے. عین زبر ع ذال الف زبر ذ با 2 پیش بن عذاب غین زبر غ لام یا ذل لی ضاد 2 پیش بن غلیظ عذاب غلیظ یہ تنوین کی مثال ہے کہ با پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ہلکے کے 6 حرفوں میں سے غین آیا ہوا ہے اس لیے اظہار ہوگا بغیر گنہ کر کے پڑھیں گے. ہا الف زبر ہا سین زیر سی حاسی دال 2 زیر دن عاسدین عین حمزہ زیر ادال الف زبر ذا اذا ہا زبر ہا سین زبر سا حسد دال زبر دا اسد حاسدین اذا حسد. تو زیر کی تنوین کے بعد حروف ہلکے کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہوا ہے اظہار ہوگا اس لیے بغیر گنہ کر کے پڑھیں گے. کوئی بھی دقت اور پریشانی ہو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. محنت سے پڑھتی رہیے لگن کے ساتھ انشاءاللہ آپ بہت بڑا اجر پائیں گے. قرآن سیکھنے والے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری سب پریشانیوں کو دور فرمائیں. السلام علیکم.